بے ہنگم شور اور گالم گلوچ کی سیاست ختم ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مخالفین پر تنقید۔ کہا آئی جی پنجاب کو کہا کل آپ انتظار کرتے رہے، کوئی احتجاج کے لیے آیا نہیں۔ فساد پھیلانے والے کیا جانے خدمت کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ آگ لگانے اور جلاؤ گھیراؤ والے کو معلوم ہی نہیں عوامی خدمت کیا ہوتی ہے۔ ملک اس وقت مخلص اور اہل قیادت کے ہاتھوں پر ہے۔ سفارتی محاذ پر کامیابی مل رہی ہے اور معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپنی زمین اپنا گھر اسکیم لانے کا اعلان۔ لاہور میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت بلا سود قرض کی فراہمی کی تقریب۔ کہا 5 سے 10 مرلہ کے گھروں کے لیے بلا سود قرض جاری کیے جائیں گے۔ اسلام آباد میں موسلادھار بارش، ندی نالوں میں طغیانی جل تھل لیک ہو گیا۔ مارگلہ کے پہاڑوں سے آنے والا سیلابی ریلا سب کچھ بہا لے گیا۔ بارہ کہو، سواں، چک شہزاد اور دیگر سوسائٹیز میں پانی گھروں میں داخل۔ چک شہزاد اور پارک روڈ کے نالے دریا کا منظر پیش کرنے لگے۔ نیو چٹھا بختاور کی سڑکیں بھی تالاب میں تبدیل۔ گلیوں میں 4 سے 5 فٹ تک پانی جمع، شہریوں کو مشکلات۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد سے متصل رہائشی علاقوں میں سیلابی کیفیت کا نوٹس۔ ضلعی انتظامیہ اور سی ڈی اے کو لوگوں کو ریسکیو کرنے اور نکاسی آب کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ وطن عزیز کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سنسنی خیز انکشاف۔ ایکس پر لکھا بیوروکریسی پرتگال کی شہریت کی تیاری کر رہی ہے۔ پراپرٹی لینے اور شہریت کی تیاری کرنے والے نامی گرامی بیوروکریٹس ہیں، مگر مچھ اربوں روپے کھا کر آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بزدار کے قریب ترین بیوروکریٹ نے بیٹیوں کی شادی پر 4 ارب روپے صرف سلامی لی۔ سیاستدان تو بیوروکریٹس کا بچا کچا کھاتے ہیں۔ سیاستدانوں کا نہ پلاٹ ہے نہ غیر ملکی شہریت، کیونکہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے۔ بیوروکریسی پاک سرزمین کو ناپاک کر رہی ہے۔ ہمارے کچھ ممالک کے ساتھ دوہری شہریت کے معاہدے نہیں تھے۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا اب جرمنی سمیت مختلف ممالک سے معاہدے ہو گئے۔ ہمارے لوگوں نے وہاں کی شہریت کے لیے پاکستان کی شہریت چھوڑی، اب ہم اپنے ان اوورسیز پاکستانیوں کو شہریت واپس کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز اور عمر ایوب نے نااہلی کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں کہا الیکشن کمیشن نے درخواست گزار سے سنے بغیر نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دینے کی استدعا۔ دوسری جانب زرتاج گل نے بھی پشاور ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کر دی۔ توشہ خانہ 2 کا ٹرائل چھپا کے ہو رہا ہے، یہ ناجائز ٹرائل ہے۔ علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ہمارے وکلاء تو کہتے ہیں یہ ٹرائل بنتا ہی نہیں، یہ چاہتے ہیں اس کیس میں بھی جلدی سے سزا دی دیں۔ فیئر ٹرائل میں فیملی میڈیا اور وکلاء موجود ہوتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو جلدی ہے، سب کو نااہل کر دیں۔ کل کراچی، لاہور، پشاور میں لوگ بڑی تعداد میں نکلے۔ کل ڈیالہ جیل آ رہے تھے، ہمیں چکری انٹرچینج پر روک دیا گیا۔ پولیس والے خود ہمیں بتا رہے تھے وہ بانی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں جب تک قانون کی اطاعت نہیں ہوگی یہ ٹرائل نہیں چل سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کل کا دن بڑی حد تک کامیاب رہا۔ لوگ کیوں نہیں نکلے؟ بانی سے مشاورت کریں گے۔ احتجاج میں لوگ کیوں نہیں پہنچے؟ پارٹی میں اس پر بات کروں گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صدر نہیں بن رہے۔ بھارت نے کوئی نیا ایڈوینچر کیا تو منہ توڑ جواب ملے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا فیلڈ مارشل کے صدر بننے کی افواہوں اور بھارتی جارحیت پر 2 ٹوک رد عمل۔ دا اکونومسٹ کو انٹرویو میں کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے بارے میں پاکستان کے صدر بننے کی باتیں مکمل طور پر بے بنیاد ہیں۔ مارکہ حق کے بعد کیے جانے والے سیاسی تجزیے بھی مسترد کر دیے۔ بھارتی وزیر اعظم کی جانب سے فوجی کارروائی کی دھمکی پر ترجمان پاک فوج نے کہا ہم اس بار ہندوستان کے مشرق سے آغاز کریں گے۔ اس کی شروعات بھارت کے اندر گہرائی سے حملہ کرنے سے ہوگی۔ بھارت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی ہر جگہ مارے جا سکتے ہیں۔ لاہور میں پاکستان کی پہلی اربن الیکٹرک ٹرین چلنے کو تیار۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سپر ایٹونومس ریپڈ ٹرانزٹ میں تجرباتی سفر، سہولیات کا جائزہ لیا۔ کہا ایس آر ٹی چلنے سے لاہور کی خوبصورتی دوبالا ہوگی۔ گوجرانوالہ اور فیصل آباد میں بھی ایس آر ٹی کی خوشخبری آ رہی ہے۔ 3 سے 4 بوگیوں پر مشتمل جدید ٹرین الیکٹرک ٹرین میں 320 مسافروں کی گنجائش ہے۔
FIR کا ڈر 4 افراد کی جانیں لے گیا۔ لاہور کے علاقے شاہدرہ میں کرنٹ لگنے سے 2 بھائیوں سمیت 4 افراد جاں بحق۔ چاروں افراد دکان کی چھت پر نصب لوہے کا بورڈ اتار رہے تھے جو بجلی کے تاروں سے الجھ گیا۔ بورڈ اور بلڈنگ میں کرنٹ آنے سے چاروں افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں رکشہ ڈرائیور ندیم اور اویس شامل۔ 2 افراد کی شناخت نہ ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق پیرا فورس نے بورڈ نہ اتروانے پر دکاندار کو مقدمہ درج کرنے کی وارننگ دی تھی۔ لاہور میں بیدیاں روڈ کے قریب زیر تعمیر مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 2 افراد جاں بحق۔ ریسکیو ٹیم نے ایک شخص کو زندہ نکال لیا، اسپتال منتقل کر دیا۔ ایک دوا ایک معیار لیکن قیمت میں 3 سے 4 ہزار فیصد کا فرق۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ادویات کی غیر شفاف قیمتوں پر تحقیقات کا اظہار کر دیا۔ عمومی نام سے دوا تجویز کرنے اور خریدنے کی پالیسی پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ دواساز کمپنیوں کی اجارہ داری ختم کرنے کی بھی ہدایت۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کہنا ہے سرکاری ادارے ادویات کے لیے کم خرچ طریقہ اختیار کریں۔ ڈریپ کے منظور شدہ کم قیمت والے متبادل کو ترجیح دی جائے۔ شہر شہر جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور میں شہریوں کا جوش و جذبہ دیدنی۔ کراچی میں لائٹ ہاؤس کی مشہور جھنڈا گلی سب سلالی پرچموں، جھنڈیوں، بیجز اور قومی رنگوں سے سجے کپڑوں سے جگمگا اٹھی۔ اسلام آباد میں بھی جشن آزادی منانے کے لیے سٹالز کی بھرمار، شہری خریداری میں مصروف۔ امریکہ کا روس سے تیل اور گیس خریدنے والے ممالک پر پابندیاں لگانے کا فیصلہ۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج بڑا اعلان کریں گے۔ بھارت سمیت کئی ممالک کی پابندیوں کی زد میں آنے کا امکان۔ واشنگٹن میں گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اسٹیو وٹکوف کی روسی حکام سے ملاقات کے بعد روس سے تجارت کرنے والے پر پابندیوں سے متعلق فیصلہ کریں گے۔ یوکرین جنگ صدر بائیڈن کی پیدا کردہ ہے۔ میں نے پاکستان اور بھارت سمیت کئی ممالک کی جنگیں رکوائیں۔ غزہ میں فوری انسانی امداد کی رسائی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ عرب ممالک غزہ میں امداد کے لیے رقم سے مدد کریں گے، اسرائیل سے تقسیم کرنے میں ساتھ دے گا، جبکہ امریکی صدر نے امریکہ میں 2028 اولمپکس کے لیے ٹاسک فورس قائم کر دی۔ صدر ٹرمپ ایک اور جنگ ختم کرانے کا کریڈٹ لینے کے لیے کوشاں۔ امریکی صدر نے آرمینیا اور آذربائیجان کی قیادت کو دعوت پر بلا لیا۔ صدر ٹرمپ آج وائٹ ہاؤس میں دونوں ملکوں کی میزبانی کریں گے۔ ادھر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کہتی ہیں امریکی صدر غزہ میں جنگ کا خاتمہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ حماس کسی صورت بھی غزہ پر حکمرانی نہیں کر سکتی۔ پاکستان کا سلامتی کونسل سے فلسطینیوں کی تکالیف ختم کرانے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ مشرق وسطیٰ سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا اسرائیل کی جنگ میں سب سے زیادہ نقصان عام شہریوں کو اٹھانا پڑا ہے۔ کوئی بھی جواز ان اندھی گولیوں، ایک پوری آبادی کو بھوکا مارنے اور محصور لوگوں کو اجتماعی سزا دینے کو درست قرار نہیں دے سکتا۔ غزہ میں انسانی بحران شدت اختیار کر چکا۔ اس وقت 9,500 فلسطینی خواتین اور بچے اسرائیلی جیلوں میں قید ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 83 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ شہید ہونے والوں میں امداد کے منتظر شہریوں کی بڑی تعداد شامل۔ 24 گھنٹے میں فلسطین میں غذائی قلت کے باعث شہید ہونے والوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 61,000 سے بڑھ گئی۔ ادھر حماس کا غزہ کی بحالی کے لیے تشکیل دی جانے والی حکومتی انتظامیہ میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ۔ جرمن کلب کا فلسطینیوں کے خلاف بیانات پر اسرائیلی فٹ بالر سے معاہدہ کرنے سے انکار۔ اسرائیلی اسٹرائیکر کو اسپینش کلب گریناڈا سے جرمن کلب فورٹونا ڈسٹولف ٹرانسفر ہونا تھا۔ انہیں جرمن فٹ بال فینس کے شدید دباؤ کے بعد کلب نے سائن نہیں کیا۔